کے بعد وہ ہیلی کاپٹر چلا گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا وہ بھی اس طرح کے راؤنڈ لگا کے پھر چلا گیا، تیسرا آ گیا۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع دی گئی کہ ہم بالاکوٹ سے ایکسپرٹ ایس ایس جی کی کمانڈو ہمارے وہ آ رہے، وہ شانگلہ سے جو ایکسپرٹ ٹیمیں تھے ان کو ہم نے پہلے بلایا تھا، لیکن آرمی والے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چیز کنٹرول کریں گے اور اپنا جو ہماری ایکٹیویٹی اس کو ہم مزید فعال کریں گے اور آپریشن جاری رکھیں گے نا۔ اجازت کا معاملہ ورثہ پر بھی تھا، چونکہ ظاہر ہے ورثہ سگنیچر کریں گے کسی سرٹیفکیٹ پر کہ ہاں بھئی آپ ہمارے وارث کو یا ہمارے بندے کو وہاں سے ریسکیو کریں، مقامی بندے کو اجازت دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ ریسکیو کر سکے گا، ایسا بھی کچھ تھا؟ نہیں، اس میں ہم یہ اپنی بات میں اس بات کا میں اضافہ ضرور کر لیتا ہوں کہ ہمارے مقامی جو یہ ایکسپرٹ ٹیمیں تھی، یہ لوگ صبح سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ کام آسانی سے کریں گے، آپ ہمیں اجازت دیں، لیکن جو ورثاء تھے وہ بھی اجازت نہیں دے رہے تھے اور آرمی والے تو ظاہری بات ہے ان کے مطابق چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اجازت دی تو پھر انہی کی تعاون سے یہ کام اس طرح ممکن ہو گیا کہ جو طریقہ تھا وہی جو مقامی ایکسپرٹ بندوں کا تھا اسی میں پاک فوج نے تعاون کی اور وہ آسانی کے ساتھ ریسکیو ہو گئے۔ اچھا، ایک ویڈیو حمید بھائی سرکولیٹ کی رات کو، جب وہ اس کو تاثر یہ دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی ریسکیو ہو کر آئے ہیں چیئر لفٹ سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقامی لوگوں نے بچایا، تو وہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تحصیل میں ابھی تقریباً 2 مہینے ہی نہیں ہوئے کہ ابھی یہ ریسکو 1122 وہاں پر شفٹ ہوا ہے نا۔ خواتین و حضرات، بٹگرام کا یہ واقعہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہوا ہے۔ ایک طبقہ جو کہ اکثریت طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اس وقت ایک عینی شاہد جو کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر وہاں پر موقع پر رپورٹ بھی کرتے رہے، انہوں نے ان تمام تر معاملات کو دیکھا بھی، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک فوج کا کتنا کردار رہا، کیوں فضائی راستہ جو اپلائی کیا جا رہا تھا ریسکیو کے لیے اس کو پھر کیری آن نہیں کیا گیا۔ تمام تر تفصیلات سید حمید صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم حمید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حمید بھائی تھوڑی سی ذرا تفصیل بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا، کب سے یہ چیئر لفٹ کے ذریعے سے یہاں پہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں اور یہ ہوا کیا، یہ ٹوٹی کس طرح سے یہ چیئر لفٹ؟ جی محترم، اصل میں یہ جو چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے تقریباً یہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ابھی جس چیئر لفٹ میں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے یہ اسکول کے بچے تھے اور ایک استاد بھی تھا اس کے ہمراہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس چیئر لفٹ کے دوسرے پار تقریباً وہاں پر 3-4 بڑے گاؤں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر روڈ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مجبوراً چیئر لفٹ کا استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو پھر روز معمول کے حساب سے یہ لوگ صبح 7:30 پر اسکول آ رہے تھے، تو یہ 8 بندے 7 شاگرد ایک استاد سمیت یہ اسی لفٹ کے اندر پلس گئے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لفٹ ہے یہ زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے وزن چیزوں کے لیے، مثال کے طور پر یہ جو اس پار جو گاؤں ہے وہاں پر دکانیں بھی ہے تو تاجر حضرات اسی چیئر لفٹ کے ذریعے سامان وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ بندے نارملی کم ٹریول کرتے ہیں، سامان کی ترسیل ہوتی ہے زیادہ، مطلب یہ دونوں کام کرتے تھے، 8 بندوں کو بھی بٹھاتے تھے، ساتھ سامان بھی ہوتا تھا، سامان مثال کے طور پر بڑی وزندار چیزیں جس میں سبزی ہو، مرغی ہو، اس طرح کی چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا، آٹا چاول یہ چیزیں اسی میں سپلائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے حمید بھائی، پاک فوج کی انٹری کب ہوئی حادثے کے بعد، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ مقامی لوگوں نے کیا؟ اصل میں جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو مقامی لوگوں نے ہمیں اطلاع دی، تو پھر ہم نے جو متعلقہ انتظامیہ تحصیل کا ہم نے اپنے ڈی ایس پی صاحب اور اسی صاحب سے رابطہ کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تحصیل میں ابھی تقریباً 2 مہینے ہی نہیں ہوئے کہ ابھی یہ ریسکو 1122 وہاں پر شفٹ ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو اطلاع دی، انہیں کو ہماری جو کال تھی وہ نہیں ملی، وہ جو ہمارے دوسرا ڈسٹرکٹ ہے شانگلہ وہاں پر ہمارے نمبر لگی تو انہوں نے بھی دوسرا ان کا نمبر دے دیا، تو پھر ہم نے ان کو اطلاع دی، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایشو اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کہ کمشنر ہزارہ تک بھی اطلاع چلی، تو انہوں نے پاک آرمی سے ہیلی کاپٹر کی درخواست بھی کی، تو انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی نا، ٹھیک ہے، تو اسی دوران مقامی لوگ بھی یہاں پر اتنے جمع ہو گئے تھے کہ ڈسٹرکٹ کے اس پار جو ہمارے اس چیز کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، دریاؤں کے اوپر یہ چیئر لفٹ لگانا یا غوطہ میں مہارت رکھنے والے ایسے لوگ تھے ان کو بھی اطلاع دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس دوران یہ لوگ بھی پہنچ گئے، اور اوپر سے ہمارے تحصیل انتظامیہ اور ان کو بھی یہ اطلاع آئی کہ ہم آرمی والے جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر بھی بھیج رہے ہیں، ٹیمیں بھی آ رہی ہے،
तो इस वजह से मुकामी लोगों को इजाजत नहीं मिली और हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए। तो एक हेलीकॉप्टर आया, वो अपने अंदाजे के मुताबिक वो तो ये सोच रहे होते कि सिर्फ ये चेयरलिफ्ट पंच हुए तो हम रस्सी के जरिए से बस बंदों को निकालेंगे ना। तो ये जो चेयरलिफ्ट था तो इसके ऊपर मतलब 2-3 तारें गई थी। एक तार इससे नीचे टूट गया, एक ऊपर चला गया और ये रस्सी 2 तारों में इस तरह फंस गई बिल्कुल। ठीक है। तो वो वाला जो हेलीकॉप्टर वाले आए थे उन्होंने अपना मुआयना किया, 2-3 राउंड लगाए, उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि हमारे बंदे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि उसी चेयरलिफ्ट में पंचे हुए एक आदमी से जब राब्ता हुआ तो वो कह रहे थे कि आप हेलीकॉप्टर को या हेलीकॉप्टर की जो हवा है वो इस चेयरलिफ्ट को इतना मतलब ये चेयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर की हवा को इतना काबू नहीं कर सकता कि ये मतलब इससे उड़ने लगी और नीचे गिर जाएगी ना। अच्छा। तो फिर वो जो हमारे आदमी वाले थे वो बेचारे भी इसमें परेशान हो गए कि हम अपना एक्टिविटी तेज कर ले और ये हवा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये नीचे चली जाएगी। तो वो भी बारीक बीनी से जायजा लेने लगे। तो उनसे नहीं हुआ। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर चला गया, दूसरा वो भी इस तरह के राउंड लगा के फिर चला गया, तीसरा आ गया। उसके बाद हमें इत्तला दी गई कि हम बालाकोट से एक्सपर्ट SSG के कमांडो है हमारे, वो आ रहे। अच्छा हमीद भाई, तकरीबन सुबह 10-11 बजे आपने DC को और जो मुतल्लिका कमिश्नर साहब उनको इत्तला कर दी और बालाकोट से जो आपने टीम बुलाने की बात अभी की है, ये मामला तकरीबन 2-3 बजे तक हो रहा था। हमने सुबह 7:30 बल्कि 8 के करीब हमने अपने मुताल्लिका अफसरान को इत्तला दी और ये भी उधर चले गए। लोकल जो रेस्क्यू 112 वाले थे वो भी उधर चले गए। बस ये इसी दौरान तकरीबन हमारे मकामी और मुजाफात के जितने भी लोग थे वो भी सारे जमा हो गए थे। तकरीबन 2-3 हजार तक ये लोग जमा हो गए और बस इसी का तमाशा देख रहे थे। और हमारे जो आर्मी वाले थे हम उसी के इंतजार में थे। तकरीबन 11 बजे वो पहुंच चुके थे आर्मी वाले। और बालाकोट से जो मकामी आप बता रहे हैं चेयर लिफ्ट ऑपरेटर बुलवाया गया? नहीं, वो मकामी जो थे हमारे जिला बटग्राम के पास दूसरा जिला शानला से फिर हमारे मकामी लोगों ने उनको बुलाया ना। ठीक है। अच्छा, तो ये मकामी लोगों का क्या सिलसिला था? यानी पाक फौज की तरफ से जो फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो 2-3 मराहिल के बाद फिर आपने शांगला से बुलवाया मकामी चेयर लिफ्ट ऑपरेटर को? वो शांगला से जो एक्सपर्ट टीम थी उनको हमने पहले बुलाया था, लेकिन आर्मी वाले कह रहे थे कि हम ये चीज कंट्रोल करेंगे और अपना जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम मजीद फाल करेंगे और ऑपरेशन जारी रखेंगे ना जी। लेकिन ये ऑपरेशन इतना बहुत मुश्किल था, ऊपर से हवा भी इतनी तेज थी, प्रेशर और मौसम भी खराब हो गया, अंधेरा भी हो गया। तो जाहिर बात रात की तारीकी में फिर इस तरह के ऑपरेशन नहीं हो सकते ना। तो फिर उन्होंने जो एयरफोर्स वाले थे वो भी पहुंच चुके थे जो जमीनी ऑपरेशन के लिए। ठीक है। हाँ, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक जो जब उन्होंने ये काम शुरू किया, मुकामी लोगों को जब इजाजत मिली ना। अच्छा, यहाँ इजाजत का हमीद भाई ये बताइएगा, यहाँ इजाजत का मामला वर्षा पर भी था? चूंकि ज़ाहिर है वर्षा सिग्नेचर करेंगे किसी सर्टिफिकेट पर कि हाँ भाई आप हमारे वारिस को या हमारे बंदे को वहां से रेस्क्यू करें, मकामी बंदे को इजाजत देंगे तो फिर ज़ाहिर है वो रेस्क्यू कर सकेगा। ऐसा भी मकामी बंदे को जब CNF ने पंचे हुए जो अफराद थे उनकी वरसा ने इजाजत दी, लेकिन बाद उसने इस बात पर खुश नहीं थी, क्योंकि वो रस्सी के साथ जो गोली पंची हुई थी उस पर मतलब वो 1 किलो ज्यादा वजन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा। इस वजह से वो लोग उनको इजाजत नहीं दे रहे थे। तो खुशकिस्मती ये हुई कि पाक फौज की जानिब से जब एक आदमी को वहां से उठाया गया तो फिर जो ये वरसात है उनको यकीन दहानी हो गई कि जब डोली से एक आदमी उठाया गया है तो जाहिर बात है वो एक आदमी की जगह पर दूसरा ये मतलब जो एक्सपर्ट है मुकामी ये लोग उधर चले जाएंगे। यानी हमीद भाई सबसे पहला बंदा रेस्क्यू किया पाक फौज ने और उसी वजह से चेयर लिफ्ट में जरा वजन भी कम हुआ और जो लवाहिकीन थे वर्षा थे उनका एतमाद भी बहाल हुआ कि अब जरा मामला बेहतर है माशाल्लाह। जी। तो उसके बाद एक आदमी का जो चारपाई नुमाजा से जाली सी बनाई और इसी के ऊपर वो चला गया मुकामी लोकल बंदा जो शांगला से बुलाया गया एक्सपर्ट की टीम, तो वो उधर चला गया। उसने जो लिफ्ट में पंचे हुए अफराद थे उनको कुछ दे दिया और वो भूख से इतने निढाल हुए थे कि उनका अपने ऊपर इतना एतमाद नहीं था कि हम इसी जाली में बैठ जाए, लेकिन वो वापस आए फिर दूसरे तरीके से उधर चले गए ये मुकामी लोग। लेकिन अब यहाँ पर ये जो एयरफोर्स वाले थे ये भी खड़े हुए थे, हमारे पाक आर्मी के जवान भी खड़े हुए थे। इनकी मुमकिन जो मुश्तरका इमदाद थी हमारे मुकामी जो वहाँ के लोकल एक्सपर्ट टीमें थे जी, उनके साथ ये मुश्तरका तौर पर कार्रवाई में लगे हुए थे।
اور وہ رسی کھینچ رہے تھے، تو پھر مقامی لوگوں کی تعاون سے اور ایئر فورس کے جوانوں کی تعاون سے، دونوں کی تعاون سے یہ اتنا ممکن ہو گیا کہ 2-3 بندوں کو پہلے لایا گیا، اس کے بعد 2-3 بندوں کو اور لایا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو ایک پاک فوج کی جانب سے بھی ISPR کے آفیشیل پریس ریلیز میں کہا گیا، یہ بات درست ہے کہ پاک فوج اور جو ایئر فورس کے جوان آپ بتا رہے وہاں پر آئے، ریسکیو کا عملہ وہاں پر موجود تھا اور مقامی لوگ، ان سب کی مشترکہ کارروائی تھی کہ تمام تر لوگ بچ سکے، یا کسی ایک کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، یا کسی ایک کو کہہ لیجیے کہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ آپ کی رائے؟ نہیں، اس میں ہم اپنی بات میں اس بات کا میں اضافہ ضرور کر لیتا ہوں کہ ہمارے مقامی جو یہ ایکسپرٹ ٹیمیں تھی جی، ان کی مطلب یہ لوگ اس چیز کا کاروبار کرتے، اس چیز کا جاب کرتے کہ چند کوپی کے ذریعے سے دریاؤں کے اندر سے گاڑی نکالنا یا لاشوں کو نکالنا، چیئر لفٹ فٹ کروانا۔ اچھا، یہ لوگ صبح سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ کام آسانی سے کریں گے، آپ ہمیں اجازت دیں، لیکن جو ورثاء تھے وہ بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور آرمی والے تو ظاہری بات ہے ان کے مطابق چل رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اجازت دی تو پھر انہی کی تعاون سے یہ کام اس طرح ممکن ہو گیا کہ جو طریقہ تھا وہی جو مقامی ایکسپرٹ بندوں کا تھا، اسی میں پاک فوج نے تعاون کی اور وہ آسانی کے ساتھ ریسکیو ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر سڑک کیوں نہیں بنائی گئی، پل کیوں نہیں بنایا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، اصل میں اس طرح ہے نا کہ یہاں پر جو سسٹم ہے پرانے دور والا، خان و نوابوں والا سسٹم ہے، اور یہ پورا تحصیل ابھی تک ڈیولپ اتنا نہیں ہوا ہے کہ مطلب دیہاتوں تک بھی سڑک پہنچ جائے اور وہ بھی بلیک ٹاپ ہو جائے۔ اگر زمینی راستے کا انتخاب لگا کے پھر اس میں اپنا وہ کاروبار کر لیتے ہیں تو بندے مجبور ہو کے پھر اس میں جاتے ہیں، اور اس جگہ تک سڑک کی رسائی ابھی تک ممکن نہیں بنائی گئی۔ اگر ہم نیچے سے زمینی راستے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جائیں تو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بس بندہ جب اکیلا ہو اور اس کے ساتھ مطلب دوسرا کوئی ضعیف صحیح چست بندہ ہو تو وہ تقریباً 30 منٹ میں آسانی کے ساتھ ادھر پہنچ جاتا ہے، زمینی راستے کا۔ جس کے پاس سامان ہو یا ضعیف ہو یا مطلب دوسرے کوئی ایسے بندے ہو جو نہیں چل سکتے، ان کے لیے تو کافی مشکلات تھی۔ اور چیئر لفٹ سے کتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے؟ بس 2 منٹ کی آسانی کے ساتھ۔ چیئر لفٹ کا کتنا کرایہ وصول کیا جاتا ہے مقامی لوگوں کی طرف سے؟ کیا چیز ہے؟ کتنا کرایہ لیا جاتا ہے چیئر لفٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے؟ بس یہ تو انہی کے تعاون پہ چلتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جاتا ہے تو ایک سائڈ سے 20 روپے دے دیتے ہیں، اب ایک اجنبی بندہ ادھر چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کا تو ہر روز آنا جانا نہیں ہوتا ہے تو وہ 50 دے دیتے ہیں، تو مقامی لوگوں کی تعاون سے بھی چلتا رہا اور مطلب وہ کرایہ بھی کم دیتے رہے۔ یعنی چیئر لفٹ کی جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ تقریباً 50 روپے کی آنے جانے کی، جبکہ نیچے کا راستہ لمبا بھی اور ظاہر اس کا کرایہ بھی یقیناً زیادہ ہوگا۔ اچھا، ایک ویڈیو حمید بھائی سرکولیٹ کی رات کو، جب وہ اس کو تاثر یہ دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی ریسکیو ہو کر آئے ہیں چیئر لفٹ سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقامی لوگوں نے بچایا، تو وہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ جو پہلے جو طریقہ جو استعمال ہوا ہے یہ مقامی لوکل ایکسپرٹ بندوں کی ہے، لیکن اس میں پھر ایک ایئر فورس کا جوان تھا، وہ بھی آخر میں جو 3 بندوں کو لایا گیا، یہ جو ویڈیو وائرل ہے جی وائرل ہو رہی ہے، وہ جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہیں، ہرے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، سوری ٹوپی پہنی ہوئی ہے انہوں نے، وہ پاکستان ایئر فورس کلر کی وہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، جی وہ ایئر فورس کے لوگ ہیں، جی وہ ایئر فورس کے تھے، جو 3 لوگوں کو ریسکیو کر کے لا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی یہ واضح طور پر خواتین حضرات دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر کے لائے جا رہے ہیں پاک فوج کی جانب سے، جبکہ ایک پہلا بندہ جو ہے وہ بھی ریسکیو کیا گیا پاک فوج کی جانب سے، یعنی بطور مجموعی جو 4 لوگ ہیں وہ ریسکیو کیے گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے، اور پھر ظاہر ہے مقامی لوگوں کی بھی معاونت اس سب نے حاصل رہی، اور وہ مقامی لوگ بھی ایکسپرٹ تھے اس اعتبار سے، جس طرح سے آپ سب نے ابھی حمید صاحب کی گفتگو میں سنا کہ ریسکیو کا محکمہ اس علاقے میں 2 مہینے پہلے فعال کیا گیا، اس سے پہلے ریسکیو نام کا کوئی بھی ادارہ یہاں پر فعال نہیں تھا، یہاں پر اس کا وجود نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی گاڑی گر جاتی تھی کسی کھائی میں، یا پھر لوگ کسی طرح سے ڈوب جاتے تھے، تو ان کو مقامی لوگ ہی ریسکیو کرتے تھے، یہ وہی مقامی لوگ ہیں۔ اور وہ جو ایک اور نظریہ بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ بھائی پاک فوج کا فضائی جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو تھی، ریسکیو آپریشن جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کے بعد پھر پاک فوج وہاں پر کیوں موجود رہی؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ سادہ سا یہ ہے کہ مقامی لوگ، جن کے لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے، وہ 8 افراد جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے، ان کے لواحقین نے اجازت دینا تھی تو پھر یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ آگے کیری آن ہونا تھا۔ تو اگر ان کے لواحقین جو ہیں وہ مقامی لوگوں پر اس وقت اعتبار نہیں کر رہے تھے اس ساری سچویشن کے دوران جو کہ بہت گھمبیر تھی، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے مقامی لوگ مدد نہیں کر سکتے تھے، تا وقت یہ کہ مقامی
لوگوں کے جو ورثاء ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے ان کے ورثاء یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں بھی مقامی بندہ جا کر ان کو ریسکیو کر لے آئے. لیکن بہرحال جب بطور ادارہ اس چیز کی ذمہ داری لی گئی تو پھر مشترکہ معاونت سے ریسکیو ایئر فورس اور پاک فوج کے جوان اور مقامی چیئر لفٹ آپریٹر جو کہ شانگلہ سے منگوایا گیا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت سے، ان سب کی معاونت سے مل کر یہ آپریشن جو ہے جو کہ پاکستانی سیاحتی تاریخ کا اپنی نوعیت کا مشکل، منفرد اور سب سے پہلا واقعہ تھا، یہ اپنے انجام کو پہنچا. تو یہ تھی تمام تر جو اصل فیکچول نیوز تھی، تو یہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.